السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت. کون؟ میں محمد فاروق خرازی بولتا ہوں. اچھا، میں نے کہا کل آپ کا میسج کیا کچھ فرما رہے تھے آپ؟ پہلے تو ایک بات سمجھو کہ آپ ابھی فارغ ہو. جی 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 اچھی بات. جی میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت کہ یہ ابھی پچھلے 1-1.5 مہینے سے قریب کام کے اندر سستی چل رہی ہے، اور یہ مرکز کا معاملہ ہونے کے بعد میں ساتھیوں کے اندر بولے ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلق نہیں، اس کے باوجود بھی مایوسی کافی چل رہی ہے. اصل میں فاروق صاحب ایک بات میری تھوڑی دھیان سے سنیے گا، جی اطمینان سے. جی اس لیے کہ آپ کو اپنے ساتھیوں کا ذہن بنانا ہے. دیکھو، ایک اللہ کا نظام ہے کہ حق تعالی شان نے ہمیں ایک محنت میں لگایا ہے. اس محنت میں سب سے پہلی ہماری اپنی تربیت ہے. جی 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 اور ہماری اپنی تربیت کے لیے بنیادی طور پر کچھ اجتماعی اعمال ہے اور کچھ انفرادی اعمال ہے. جی اجتماعی اعمال اس کی جگہ ہے، انفرادی اعمال ہر آدمی کو اپنی ذات سے کرنے ہیں. اور یہ انفرادی اعمال آدمی میں جتنے ہوں گے اتنا آدمی کا اپنے رب سے تعلق ہوگا. سب سے بڑی چیز یہ ہے فاروق صاحب کہ یہ آدمی جس کی طرف دعوت دے رہا ہے اس سے اس کا تعلق ہونا ضروری ہے. جس اللہ کی طرف بلاتا ہے اس اللہ سے اس کا تعلق کیا ہے، اس اللہ سے اس کی معرفت کتنی ہے، اس اللہ سے وہ اپنے رب کو وہ کتنا وہ اس سے تعلق بنائے ہوئے ہے. اس کے لیے اجتماعی اعمال اس کی جگہ ہے، انفرادی اعمال اس کی جگہ ہے. اور انفرادی اعمال جتنے مضبوط ہوتے ہیں اتنی دعوت مضبوط ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باوجود ہے کہ پورے عالم کی ذمہ داری تھی، جہاں آپ کو یہ کہا گیا قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہوئیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احکامات بھی دیے گئے کہ رات کو آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئیے. اس لیے اس مبارک محنت میں جب میں شروع میں پہلی مرتبہ جو سال لگانے کے لیے گیا ہوں وہ 67 میں گیا ہوں. اس زمانے میں جو ہمارے دعوت کی لائن کے جو حضرات تھے میوات کے، اور جو حضرات تھے ان حضرات کے اپنے انفرادی اعمال بہت مضبوط ہوتے تھے. رات کو جلدی اٹھ جانا، رات کو اللہ کے سامنے رونا، تہجد میں رونا. اور یہ تو بہت سارے گواہ ہے بوڑھے کہ اس زمانے میں جو جماعتیں آتی تھی وہ رات کو 2-2:30 بجے اٹھ جاتی تھی اور کونوں میں پڑھ کر کے روتی رہتی تھی. یہ محنت کرتے کرتے جب اس لیے کہ دنیا میں یہ ہمیشہ رہا ہے کہ جب کوانٹٹی بڑھتی ہے تو کوالٹی میں فرق آتا ہے. کام جتنا پھیلتا چلا گیا اتنا اجتماعی اعمال کو تو آدمی عمل سمجھتا رہا، انفرادی اعمال سے طبیعت آہستہ آہستہ ہٹتی چلی گئی. اور روزانہ اپنے جو معمولات تھے وہ معمولات زندگی سے نکلتے شروع ہو گئے. یہاں تک کہ 3 تصویر آدمی جماعت میں نکل کر کے 3 تصویر اسے بیٹھ کر 3 تصویر پڑھنے کی فرصت نہیں. اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ. اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت ہے. اسی طریقے سے تنہائیوں میں اجتماعی دعائیں تو بہت ہوتی ہے، لیکن تنہائی میں ہر آدمی اپنے رب سے بیٹھ کر دعائیں مانگ رہا ہو. اپنے رب سے تعلق، اس تعلق کے لیے چونکہ اللہ رب ہے، اللہ حالات پیدا کرتے ہیں. اب یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ ہر آدمی کا اپنے رب سے تعلق پیدا ہو، اپنے رب سے، اور اپنے رب سے مانگے. اس لیے اللہ پاک نے کاروبار سے فارغ کر دیا، جاب سے فارغ کر دیا، کھیتی والے کو کھیتی سے فارغ کر دیا، اور ہر ایک کو اپنے گھر میں بٹھا دیا ہے. اور قانون کا ہم سب کو احترام کرنا ہے اور اس کی پابندی کرنی چاہیے. ابھی اپنے گھر کے قیام کے زمانے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ سمجھدار آدمی ہیں اور آپ ماشاءاللہ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، میری کچھ باتوں کو آپ سمجھ پائیں گے، میں سمجھا نہیں پاتا ہوں. میں بس ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گھر کا جو موقع ہے تقریباً یعنی 24 سے
22 سے سمجھیے 22 سے ہی ہم گھروں میں لاک ڈاؤن میں ہیں، اور آج تاریخ ہو گئی 26، ہاں 26 شروع ہو گئی، یعنی گویا 1 مہینہ ہو گیا۔ اب اس 1 مہینے کے دوران میں ہم میں کا ہر آدمی یہ سوچے کہ میں نے اپنے رب سے کیا تعلق پیدا کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ بیٹھ کر تذکرے کرتے رہے، سوچتے رہے یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، صاحب ہمارا گشت ہونا بند ہو گیا، صاحب ہمارے میں بیٹھنا بند ہو گیا، صاحب ہماری 3 دن کی جماعتیں بند ہو گئی۔ بیانات کرنے کے اور بیانات سننے کے ہم لوگ عادی ہو چکے تھے کہ کچھ بیانات سننا اور کچھ بیانات کو کرنا، اور اسی کو ہم نے تبلیغ سمجھ لیا تھا۔ اب اللہ نے ایک ہماری تربیت کا بہترین موقع دیا ہے، اور اللہ نے ہمیں گھروں میں رکھا ہے۔ اب عثمان فاروق صاحب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں قابو میں کب آتی ہے؟ دیکھو ایک بات یاد رکھ، میری سمجھیے، آپ بڑے آدمی ہیں کہ دنیا میں جتنے لوگ بڑے بنے ہیں اور جتنے لوگوں نے دنیا میں کام کیا ہے، انہوں نے اپنا نظام الاوقات بنایا ہے اپنی زندگی کا، جسے آپ اپنی زبان میں ٹائم ٹیبل کہیں گے۔ ہر آدمی کا، چاہے اللہ کے راستے میں جو جماعتیں اپنا نظام الاوقات بہت مضبوط بناتی ہے، وہ جماعتیں بنتی بھی ہے اور ان علاقوں میں کام بھی کرتی ہے، اور جن جماعتوں کا نظام الاوقات کچھ نہیں ہوتا، صاحب نکلے ہیں 40 دن پورے کر لینے ہیں تو ٹھیک ہے، تعلیم ہو گئی، ٹھیک ہے صاحب، گشت کی جگہ گشت ہو گیا، وہ اپنا وقت پورا کر کے آ جاتی ہے۔ اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے گھروں کے قیام کے زمانے میں ہمارا ہر ساتھی اپنا ٹائم ٹیبل بنا لے۔ اگر ٹائم ٹیبل نہیں بنائے گا تو یہ گھر میں پریشان ہو جائے گا، تھوڑی دیر جا کر سوئے گا، پھر اٹھ کر آ کر کچن میں آئے گا، پھر جا کر سوئے گا، پھر کچن میں آئے گا، پھر جا کر سوئے گا، پھر کچن میں آئے گا، ایک آدھ وقت، ہاں بس، اور کنٹا لے گا اور پریشان ہو جائے گا، اے یار یہ۔ اور اگر اسی کا آدمی ٹائم ٹیبل بنا لے اپنا کہ صاحب مجھے میرے اللہ نے موقع دیا ہے، اب میں اپنے قرآن کی تلاوت میں روزانہ اپنے اوپر ذمہ کر دے کہ اتنے پارے مجھے قرآن کے پڑھنے ہیں، ہاں یہ ٹائم ٹیبل بنا ہے۔ تسبیحات جو ہے صبح شام 3 تسبیحات، یہ تو عادت ڈالنے کے لیے ہے وکیل صاحب۔ اب ہم اتنے سالوں سے ہیں تو ہم تیسرے کلمے کی تصویر روزانہ 4 تصویر تیسرے کلمے کی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ کیا کام ہے ہمیں؟ اطمینان سے کونے میں بیٹھ کر ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ 4 تصویر ہم درست پاک کی کر لیں، 4 تصویر ہم جو ہے استغفار کی کر لیں، ایک طرف کونے میں بیٹھ کر کے سب سے فارغ اللہ نے کر دیا ہے، مقدر کی روزی اللہ گھر میں پہنچا کر کے کھلا رہا ہے، جس کی مقدر کی جو ہے وہ کھا رہا ہے، اور اس لیے اپنا ٹائم ٹیبل ایسا ہو کہ قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں ہو۔ اکیلا وہ ایک کونے میں بیٹھا ہو اور وہ اکیلا اپنے رب کے سامنے اپنی باتیں کرے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ یہ وقت ہے وکیل صاحب، پھر یہ وقت زندگی میں پتہ نہیں اللہ نے کس مصلحت سے دیا ہے، کس مصلحت سے دیا ہے وہ رب جانتا ہے۔ اس لیے ہمارا ہر ساتھی اپنا ٹائم ٹیبل بنا کر کے ان اعمال کو اپنی زندگی میں بہت بڑا اللہ کا تعلق مل جائے گا، بہت بڑا مل جائے گا۔ ہم جو سارے کے سارے، میں بھی آپ کا ساتھی ہوں، ہم نے انفرادی اعمالات کو اپنے اعمال کو اپنی زندگیوں میں سے نکالا ہے ڈاکٹر وکیل صاحب۔ پابندیاں ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہماری دعوتوں میں بھی وزن نہیں رہا، ہماری باتوں میں بھی وزن نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس رب کی طرف دعوت ہم دے رہے ہیں، اس رب سے ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے وہ ہمارا تعلق اپنے رب سے نہیں۔ یہ اللہ نے موقع دیا ہے، یہ اللہ نے موقع دیا ہے، ہمارا ہر آدمی بہت مضبوط بن سکتا ہے، اپنے رب سے تعلق پیدا کر سکتا ہے۔ ایک تو وکیل صاحب اس چیز کو ہمارے اپنے ساتھیوں میں چلانے کی ضرورت ہے۔ 1 مہینہ تو نکل گیا، پتہ نہیں یہ لاک ڈاؤن کب تک رہتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم اس کی شکایتیں نہیں کرتے، ہم اچھی خیر کی اللہ سے امید رکھے کہ اس اللہ نے جو رب ہے ہماری تربیت کے لیے ایک موقع دیا ہے۔ اس میں گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا، بچوں کو سمجھیے، بچوں کے پاس بیٹھیے، گھر والوں کے پاس بیٹھیے، کوئی اپنے اوقات طے کریے ان کی تربیت کے لیے،
پھر گھر کے کاموں میں دیکھیے ایک بات وکیل صاحب یہ ہے، آپ بڑے آدمی ہیں، میں ایک بات عرض کروں کہ مستورات شریف خاندان کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے شوہروں سے کبھی کوئی خدمت کا کام میں نہیں لیتی، لیکن شریف آدمی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے گھر کے کاموں میں اپنے گھر والوں کا تعاون کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریف کون ہوگا؟ اور آپ کے گھر میں آپ کے نکاح میں لانے کے لیے جن عورتوں کو اللہ نے منتخب کیا ان سے زیادہ شریف عورتیں کون ہوگی؟ لیکن اللہ کے نبی ان کے کاموں میں تعاون کرتے تھے، وہ نہیں چاہتی تھی لیکن اللہ کے نبی ان کے کاموں میں تعاون کرتے تھے۔ ہمارے ساتھی اپنے گھروں میں خود اپنے شوق سے ان کا تعاون کرے، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، رہا مسئلہ دعوت کا، تو اللہ نے اسباب اس کے اتنے آسان پیدا کر دیے ہیں وکیل صاحب کہ اس وقت میں تقریباً جتنے موبائل کی لائنیں ہیں، چاہے ووڈا فون ہو چاہے ہر ایک کی یہاں اسکیمیں ہیں، پہلے کی طریقے سے نہیں ہے کہ آپ 1 منٹ بات کرو گے تو اتنے پیسے لگیں گے، انلمیٹڈ اسکیمیں۔ اب اس کے لیے آپ روزانہ اپنی مسجد میں محنت کرتے تھے تو اپنے مسجد کے ساتھیوں کو آدھے گھنٹے کے لیے آپ مسجد کے ساتھیوں کو باری باری سے کسی نہ کسی کو فون پر مخاطب کیجیے، اسے دعوت دیجیے، اسے ایمان سمجھائیے، ایمان بولیے اس کے سامنے۔ پھر آدھا گھنٹہ جو ہے آپ نے ہندوستان میں وقت لگایا ہے، کبھی آپ بہار گئے ہیں، کبھی آپ بنگال گئے ہیں، کبھی آپ یو پی گئے ہیں، کبھی آپ آندھرا گئے ہیں، وہاں پر فون کیجئے، ان کے نمبرات ہوں گے آپ کے پاس، آپ کی جماعت کے ساتھیوں سے نمبرات لیجئے، ان سے بات کریے، ان کو ایمان کی بات کریے، ان کو اللہ کی طرف متوجہ کریے، ان کو اللہ سے لینے والا بنائیے، ان کو اعمال میں لگائیے۔ پھر یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں یہ جو فون کا ڈیٹا ہے، یہ اس کو ادھر ادھر بجائے اس کے کہ یوٹیوب کی خبریں یہ اس میں لگنے کی بجائے دنیا کے ممالک میں کہاں کہاں آپ گئے ہیں، وہاں کے لوگوں کے آپ کے پاس فون ہوں گے، آپ کے دوستوں کے پاس فون ہوں گے، آپ ان سے واٹس ایپ پر باتیں کیجئے، آپ ان کے سامنے ایمان بولیے، آپ ان کو دین کی بات کہیے۔ روزانہ 2 گھنٹے آپ نے گھر میں بیٹھ کر طے کر لیا ہے کہ میری مسجد کے اطراف کے ساتھی، پھر اس کے علاوہ جب 3 دن کی جماعت لے کر آپ حلقوں میں جاتے ہیں وہاں کے ساتھی، پھر اس کے علاوہ چلے کی جماعتیں لے کر کے آپ جہاں جاتے تھے ان صوبوں کے ساتھی، اور اسی طریقے سے آپ ملکوں میں جہاں گئے ہیں وہاں کے ساتھی، پورے عالم کو بیٹھ کر کے آپ اپنے گھر میں سے دعوت دے سکتے ہیں۔ اور ایک آدمی اگر ہمارا ایک ساتھی دعوت دینے والا بنے گا تو کوئی گھر نہیں چھوٹے گا، کوئی حلقہ نہیں چھوٹے گا، ہندوستان کا کوئی ضلع نہیں چھوٹے گا اور دنیا کا کوئی ملک نہیں چھوٹے گا۔ اس طریقے سے بیٹھ کر اپنے اوقات طے کیجئے کہ روزانہ کا وقت ہمیں اتنا نکال کر کے فون کے ذریعے سے، ٹھیک ہے مجبوری ہم اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے اور یقیناً قانون کا احترام کرنا چاہیے، تو ہم گھر میں بیٹھ کر فون پر تو پابندی نہیں ہے، ایمان ہم بولے، ایمان کی باتیں کریں، نماز کی باتیں کریں، ساتھیوں کو انفرادی اعمال پر لگائے، ان ساتھیوں کو کہیں، یہی ترتیب ان ساتھیوں کو سمجھائے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شاید ہی کوئی گھر باقی ہوگا جہاں ایمان کی بات نہ ہو رہی ہو، کوئی گھر باقی نہیں ہوگا کہ جس میں آدمی بیٹھ کر اپنی زندگی بنانے کے لیے اپنے انفرادی اعمال میں لگا ہوا ہو، اور اسی دوران میں اپنے ساتھیوں کے حالات کا تفقد بھی کیجیے۔ اگر آپ کے پاس ہے اپنے ساتھیوں کی مدد کیجیے، نہیں ہے تو آپ کے پاس بھلے 2 بول ہے، وکیل صاحب ساتھیوں سے کہیے بھلے اچھی باتیں ہیں اس کو ہمت افزائی کیجیے، اللہ اس پر کیا دے گا۔ انشاءاللہ اس طریقے سے اگر ہمارا یہ وقت گزرا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم بنیں گے، ہمارا اپنے رب سے تعلق پیدا ہوگا، اور عالم میں انشاءاللہ گھروں میں بیٹھ کر کے عالم کے ایک مسجد اور ایک فرد تک میں ہم دعوت کو پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بنیادی اعمال روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، روزانہ اللہ کا ذکر ہے، صاحب 1 پارہ پڑھتا تھا پڑھ لیا، نہیں، وقت طے کیجیے 1 گھنٹہ، اگر اور آپ کا چلتا ہے تو طے کر لیجیے کہ روزانہ کے
اتنے پارے مجھے پڑھنے ہیں، روزانہ مجھے یہ 3 تسبیحات کو بیٹھ کر کے مجھے اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، استغفار اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، روزانہ مجھے آدھا گھنٹہ بیٹھ کر میرے رب سے دعائیں کرنی ہے۔ اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیجئے، 1 منٹ بھی آپ آرام کا وقت آرام میں جائے، کھانے کے وقت کھانے میں۔ اس کے علاوہ جو وقت ہمارے ساتھیوں کے پاس میں کاروبار کے 8 گھنٹے جو روزانہ کے ہوتے تھے، روزانہ کے 4 گھنٹے جو ہمارے مسجد کے ہوتے تھے نماز کے ساتھ ملا کر کے، یہ 12 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں۔ ان 12 گھنٹوں میں بیٹھ کر کے تنہائیوں میں اپنے رب سے تعلق پیدا ہو، اپنے انفرادی اعمال، اور اس طریقے سے اجتماعی طور پر ساتھیوں پر ہم دعوت دیں اور ساتھیوں کو ایک دوسرے کو فون کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلائیں اور اللہ کی طرف میں اللہ سے جوڑ پیدا کرنے کی پوری امت کو ترغیب کرے کہ اللہ سے جوڑ پیدا کر کے اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس اللہ کو راضی کر دو۔ ہم نے بہت اس کو ناراض کیا ہے۔ یہ ایک عمومی طور پر ہوا پیدا ہوگی انشاءاللہ اللہ پاک۔ یہ جو مصیبت ہمیں نظر آتی ہے، یہ مصیبت ہمارے اپنے رب سے صحیح تعلق کی بنیاد پر بہت مضبوط ہوگی اور اس کے ذریعے سے اللہ عالم میں ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات میری تھوڑی ذہن میں تھی، میں نے آپ سے عرض کر لی۔ جزاک اللہ خیر، کافی ماشاءاللہ رہبری والی بات ہے جی، اور انفرادی عمل کے اوپر خصوصی طور سے جوڑنے والی بات ہے۔ ہاں، بس خود انفراد ہر ساتھی سے کہو کہ تیرا اپنے رب سے تعلق پیدا ہونا چاہیے۔ میں خود میں خود محتاج ہوں، ہم سب محتاج ہیں۔ تنہائیوں میں ہمارے اور اس سے زیادہ تنہائی ڈاکٹر وکیل صاحب کب ملے گی؟ زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا۔ جی ہاں، تو اس لیے اپنے ساتھیوں میں ذرا اس بات کو چلائیں اور عمومی طور پر اس کو چلائیں کہ یہ وقت ہے، شکایتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ نے موقع دے دیا ہے ہر آدمی ذکر میں، تلاوت میں، دعا میں، اور پھر اللہ کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہو گیا کہ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ رمضان کا دے دیا اللہ نے۔ جی رمضان کا دے دیا۔ راتوں کو جاگو، اللہ سے مانگو، قرآن پاک پڑھو، دعائیں مانگو، اور تنہائی میں آدمی جتنا دعا اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھتا ہے، جتنا دعا سے آدمی اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے وکیل صاحب، بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعائیں، انفرادی دعاؤں کی مقدار کو بڑھائے۔ آدھا گھنٹہ اپنے رب کے سامنے رو رہے ہو، اے اللہ تو کر دے، اے اللہ تو کر دے، اے اللہ تیرے یہاں کوئی مشکل نہیں ہے، انسانیت پر تو رحم کھا لے۔ اور چیزوں کے ذریعے، فونوں کے ذریعے سے ساتھیوں کو کہے یہ یوٹیوب ہے، سب ہے کوئی سے ایک طرف۔ منفی چیزیں مت سنو، اللہ کے سامنے متوجہ رہے۔ یہ میری درخواست ہے، آپ سے بھی دعا کرے اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی اور سارے ساتھیوں کو، یہ اپنے ساتھیوں کے سامنے کہے۔ حضرت صاحب میں ایک بات عرض کروں جی، تو کل جو میں نے میسج جو آپ کے واٹس ایپ پر ڈالا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساتھی عام طور سے وہ آپ نے جو فرمایا نا اس کے مطابق منفی چیزوں کے اوپر کافی جو وکیل صاحب کرنے کے کام آدمی جب نہیں کرتا ہے تو پھر نہ کرنے کی چیزوں میں پڑتا ہے۔ جی کرنے کے کام جب کرتا ہے تو ہمت بڑھتی ہے۔ سب سے بڑی چیز دو بھائی، سب سے بڑی چیز میرا اللہ میرے ساتھ ہے، بس یہ بنیاد، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے رب سے تعلقات پیدا کریں گے، اور تعلقات پیدا کرنے کی بنیادی چیز اپنے انفرادی اعمال اور اجتماعی اعمال کے لیے میں نے شکل بتائی۔ روزانہ کے 2.5 گھنٹے نکالو اور اس میں بیٹھ کر کے اپنے مسجد کے اطراف کے، پھر آپ جہاں 3 دن لگاتے تھے ان حلقوں میں، پھر جہاں چلے لگاتے تھے وہاں، پھر جہاں بیرون میں جاتے تھے وہاں، پوری دنیا کھلی پڑی ہے بابا، پوری دنیا کھلی پڑی ہے، پوری دنیا کھلی پڑی ہے۔ اور ایسے آسانی والے کے کہیں بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ اچھا، جس کو آپ فون کر رہے، اس وقت میں پوری دنیا لاک ڈاؤن میں ہے، جس کو آپ فون کر رہے وہ بھی لاک ڈاؤن میں بیٹھا ہے، وہ بھی کاروبار